تو ہم کتنا روئیں پیٹیں، گھر کو سر پہ اٹھائیں، محلے کو سر پہ اٹھائیں، اور بعض اوقات ہمارے الفاظ سے غلط الفاظ بھی نکلتے ہیں منہ سے، تو وہ جو ماں ہے اس کو کھانا پینا اور باتیں ساری ہو جاتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ کیا اگر کوئی کسی کو ایک امانت دے تو امانت واپس کرنی چاہیے یا نہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ امانت واپس کیوں نہیں کرنی چاہیے. تو پھر اس کی گھر والی بتاتی ہے کہ آپ کا بچہ فوت ہو چکا ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کا یہ جو محفل ہے، یہ جو پروگرام ہے، تو یہ ماں کی بچے کی تعلیم و تربیت میں کردار کے حوالے سے ہے. تو اب جیسا کہ شاید کہ معززین کرام اور جمال مرزا صاحب ان اکابرین کے سامنے بات چیت کرنا، بہرحال یہ پرنسپل صاحب اور شاہ صاحب کی ایک نوازش ہے کہ انہوں نے مجھے ان کے سامنے بولنے کا موقع دیا. ایک دو باتیں بس میں اپنی بات پھر ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ اصل میں اب جیسا کہ اگر ہم تعلیم کی اہمیت پہ بات کریں، یہ تعلیمی پروگرام ہے، محفل ہے، اور اس کو اب ہم نے جوڑنا ہے ماں کی تربیت کا تعلیم کے ساتھ تعلق. تو ابھی جیسے میں ذکر کر چکا ہوں کہ ماں ہی وہ ہستی ہے جو ایک بچے کے لیے پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے، کیونکہ ایک بچے کی جو تعلیم ہے، جو تربیت ہے، وہ ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے، اور ماں ہی نے بچے کو انسپائر کرنا ہوتا ہے. اب اگر میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ ایک بچے کو ماں کیسے انسپائر کرتی ہے، کیسے وہ تیار کر سکتی ہے. اب جیسے یہ ایک بلڈنگ کھڑی ہے، اگر معمار مستری یہ اس کی بنیاد میں کمزوری لگا لے، یہ اس کی بنیاد کمزور رکھے، تو یہ بلڈنگ کمزور ہوگی، بنے گی نہیں. اگر بن بھی جاتی ہے تو اس کے گرنے کے چانسز زیادہ ہوں گے. تو میں اگر بچے کی تربیت کے حوالے سے بتاؤں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اس کی جو لرننگ ہے، جو اس کی تربیت ہے، وہ اصل میں اس کی کنسپشن سے شروع ہو جاتی ہے. اور یوں سمجھیں، دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ بچے کی جو تعلیم و تربیت ہے، بچہ جو سیکھتا ہے، انسان جو سیکھتا ہے، وہ اپنی ماں کی گود سے قبر تک ہی سیکھتا رہتا ہے. تو وہ رسمی یا غیر رسمی طور پر سیکھتا رہتا ہے. رسمی طور پر وہ انہی تعلیمی اداروں میں سیکھتا ہے، اور غیر رسمی طور پر وہ ایک فاصلاتی نظام بھی ہے، جیسا کہ علامہ اقبال یونیورسٹی ہے. تو غیر رسمی طور پر وہ اپنے رشتہ داروں سے، والدین سے، ٹی وی سے، ریڈیو سے، اخبار سے، وہ سوسائٹی سے سیکھتا رہتا ہے. تو بچہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بہترین تعلیم و تربیت ہو، تو یہاں پہ شاید مائیں بیٹھی ہیں، بچیاں ہیں، تو بچے کے ابتدائی طور پر 3 سٹیجز ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ماؤتھ سٹیج. ماؤتھ سٹیج میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ چیزیں منہ میں ڈالتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ ہر چیز منہ کی طرف لے جاتا ہے، یہ اس کا ماؤتھ سٹیج ہوتا ہے. یہاں پہ ماہرین تعلیم بھی بیٹھے ہیں. تو اس سٹیج میں اب ہم جا کے اس کو 5-6 سال بعد اس کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں. اب دیکھو، ماؤتھ سٹیج سے یعنی جب بچہ منہ میں چیزیں لے جا رہا ہے، یعنی اتنا وہ ہو گیا ہے، تو اس وقت سے ہم نے اس کی تربیت کرنی ہے. اس وقت سے کیسے ہوگی؟ اگر ہم اس وقت اس کو ڈراتے نہیں ہیں، اس کو دھمکاتے نہیں ہیں، زبردستی اس کے ہاتھ سے چیز نہیں لے لیتے، یعنی اس وقت ہم اس کی تربیت کریں گے. یعنی ماؤتھ سٹیج میں، یہ ماہرین کی بات میں کر رہا ہوں کہ ماہرین یہ بتاتے ہیں. اب ماؤتھ سٹیج میں آپ نے بچے کو ایسی اونچی آواز، کوئی بھی ایسی غلط چیز نہیں دکھانی ہے، کیونکہ بچہ آنکھ سے دیکھتا ہے، اور آنکھ سے جب دیکھتا ہے تو اس کے لاشعور میں ایک کانشیس ہوتا ہے، سب کانشیس ہوتا ہے، انکانشیس ہوتا ہے، پر اس کے ایک لاشعور میں وہ پکچر چلی جاتی ہے آنکھ سے.
تو بچہ جب جولے میں ہے تو اس وقت بھی ہم نے اس کے سامنے کوئی غلط حرکت، کوئی غلط آواز، کوئی ڈرانے والا اس کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے اس کے ماؤتھ سٹیج میں۔ دوسرے، جب اس ماؤتھ سٹیج میں ہم بچے کی تربیت صحیح کر لیتے ہیں، اب سمجھنے کی بات ہے، اس کے بعد ایک باؤل سٹیج آتا ہے جس کو ہم واش روم کہتے ہیں، ٹوائلٹ۔ تو اسی سٹیج میں جب ماؤتھ سٹیج میں ہم نے اس کا خیال رکھا تو یوں سمجھیں کہ اس کی ڈیولپمنٹ ہو گئی، گروتھ کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیولپمنٹ ہو گئی۔ اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہوگی کہ ماؤتھ سٹیج ہے اور اس کی تربیت، نہیں یار، ماؤتھ سٹیج جب اس کی آپ صحیح کریں گے تو جب یہ واش روم ٹوائلٹ سٹیج میں آئے گا تو وہی تربیت اس کے ٹوائلٹ سٹیج پہ اثر انداز ہوگی۔ المختصر، اگر آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ واش روم ٹوائلٹ کیسے استعمال کرنا ہے، اگر ماؤتھ سٹیج میں آپ نے تربیت صحیح کی ہوگی، اس کا خیال رکھا ہوگا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو یہ جو ٹوائلٹ سٹیج ہے، اب اگر ہم ماؤں کو بتائیں، اساتذہ کو بتائیں، آپ خود پیرنٹس ہیں کہ یہ جو اس کا باؤل سٹیج ہے یا واش روم جو سٹیج ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہاں پہ یورینیشن وغیرہ کرنی ہے، تو اسی سٹیج سے دیکھو ہم اس کو سوچ رہے ہیں کہ یہ پی ایچ ڈی تک یا یہ اعلیٰ مقام تک یا یہ عالم، یعنی یہ کیسے آگے جائے گا۔ تو اب یہ جو ٹوائلٹ سٹیج ہے اس کو اب ہم نے بنانا ہے۔ اگر ہم اس کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ بیٹا آپ نے یورینیشن یا ٹوائلٹ کو کیسے استعمال کرنا ہے، اگر وہ خود سمجھ جاتا ہے تو یوں سمجھیں کہ ہم نے اسی دوسرے سٹیج پہ بھی ہم نے ڈیولپمنٹ کر دی۔ سوچنے کی بات ہے کہ ماؤتھ سٹیج میں بھی ہم نے اس کا خیال رکھا، ٹوائلٹ سٹیج میں بھی ہم نے اس کا خیال رکھا، اب پبرٹی یا بلوغت جس کو ہم کہتے ہیں، تو ان دونوں کا اثر اس کے اس سٹیج پر بھی ہوگا، یعنی وہ چیز اس کی چلی جائے گی تربیت کی طرف، ٹوائلٹ اس کی تربیت کی طرف چلی جائے گی۔ جیسا کہ سر بیٹھے ہیں مرزا جمال صاحب، تو ایک بچہ ابتدا میں انسان، اس میں ایک کہتے ہیں 8 ایگو اینڈ سپر ایگو، لذات، انا اور فوق الانا۔ اب جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ لذات پرنسپل پہ کام کرتا ہے۔ کیا جب گھر میں اگر کوئی باپ ہے، میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، گھر میں اگر کوئی باپ ہے وہ اتنے سارے مالٹے لے آتا ہے تو ایک چھوٹا بچہ وہ سارے لے لیتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت لذات پرنسپل پہ، ایٹ پہ وہ کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ سارے میرے ہیں۔ اس کے بعد اس کا ایک سٹیج آتا ہے بچے کا، اس کو کہتے ہیں انا۔ انا تو ویسے ہم عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں یہ میری انا کی بات ہے، ان کو اس میں ضد بھی کہہ سکتے ہیں، انا پرستی۔ تو انا والی سٹیج میں جب بچے کی یہی ماؤتھ اور باؤل سٹیج سے میں اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں، جب اس کی لذات والی سٹیج جو ہے، اس میں اگر آپ اس کی تربیت کرتے ہیں، جب وہ ساری چیزیں کہتا ہے کہ میری ہیں، پھر اس کے بعد جو دوسرا سٹیج ہے، اگر آپ نے یہاں پہ سمجھایا تو دوسرے سٹیج میں وہ یہ ریئلائز کر جاتا ہے انا والی سٹیج میں کہ چلو اتنے سارے مالٹے آئے ہیں تو ان میں سے ایک دو اپنے بھائیوں کو بھی دے دوں، وہ تھوڑا سا ریئلٹی کی طرف آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فوق الانا جس کو ہم کہتے ہیں سپر ایگو، اگر یہ دو سٹیجز میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس تیسری سٹیج میں بھی بچے کی تربیت بہترین ہو جاتی ہے۔ المختصر ٹائم تھوڑا ہے، یہ جو دنیا ہے یہ کشتی کی مانند ہے۔ میں جسی بھی محفل میں جاتا ہوں جہاں پہ لب کشائی کا موقع ملتا ہے تو میں یہ بات اکثر کرنا چاہتا ہوں، کہتا ہوں کہ سوچ جو ہو وہ آفاقی ہو۔ آفاقی سوچ سے کیا مراد ہے؟ دیکھو یعنی پوری انسان کا سوچیں، دیکھو اس سوچ پہ پیسے تو نہیں لگتے ہیں، جتنا ہم اپنے سرکل آف انفلوئنس میں کر سکتے ہیں تو سرکل آف انٹرسٹ تک بھی ہماری وہ جو اچھائی ہوگی وہ پہنچ جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے آفاقی سوچ کہ ہم اکثر جھگڑے ہوتے ہیں قوموں میں، ذات میں، بات میں، بہت ساری چیزوں میں، تو ہمارا جو نظریہ ہو وہ نظریہ انسانیت ہونا چاہیے۔ اب دیکھو جب بندہ نظریہ انسانیت پہ کام کرتا ہے تو مسلمان تو ہے اس کا بھائی، جب مسلمان اس کا بھائی ہے تو اپنا کنٹری مین ہے۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تعلیم جو ہے ہمیں
مفید شہری بناتی ہے. مفید شہری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اکراس دا قوم، اکراس دا مسلک، اکراس ایوری تھنگ ہم انسان کا سوچیں، انسان کی بھلائی سوچیں. اور دوسرے الفاظ میں اگر ہم سمجھیں تو دنیا گلوب کی مانند ہے، اگر یہ کشتی ڈوبے گی تو اس میں ہم سب ڈوب جائیں گے. بہرحال وقت کم ہے، شاید ہمارے اکابرین بیٹھے ہیں، اگر مجھ سے کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو کسی کو ناخوشگوار لگی ہو، وقت کم ہے، اجازت چاہوں گا. وسلام.